حضرات للہ اپنے آپ کو خوف سے باہر لاؤ، خوف کے سائے میں زندگی نہ گزارو، خوف کے سائے میں اپنے شب و روز نہ گزارو، خوف کے سائے میں اپنے لیل و نہار کو نہ گزارو، بے خوف ہو کر زندگی گزارو، اللہ رب العزت پہ توکل کرو، اس کے حفظ و امان پہ آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے۔ وہ اپنے مومن بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے حفاظت کرتا ہے، ملائکہ کے ذریعے حفاظت کرتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ انسان کے آگے، انسان کے پیچھے اس کے فرشتے چلا کرتے ہیں جو اللہ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ حفاظت کے اسباب اپناؤ، آپ کی نماز آپ کی حفاظت ہے، آپ کا ذکر آپ کی حفاظت ہے، آپ کی دعا آپ کی حفاظت ہے، آپ کی مناجات آپ کی حفاظت ہے، آپ کی تلاوت آپ کی حفاظت ہے، آپ کی تہجد آپ کی حفاظت ہے، آپ کی گریہ و زاری آپ کی حفاظت ہے، اللہ سے آپ کا تعلق آپ کی حفاظت ہے۔ حفاظت کے اسباب اپنا لو، ملائکہ اور فرشتوں کے ذریعے سے اللہ آپ کی نسلوں کی، آپ کی اہل و عیال کی حفاظت کرے گا۔ اور یقین رکھو، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے چاہے بغیر ہمیں کوئی شر لاحق نہیں ہو سکتا، اللہ کے چاہے بغیر کوئی بیماری ہمیں لاحق نہیں ہو سکتی، اللہ کی مشیت کے بغیر ہمارا کچھ بگڑ نہیں سکتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اللہ کے حکم سے جو تکلیف تمہیں آ جائے اس تکلیف کو دور بھی وہی کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا بھلا کرنا چاہے تو اس بھلائی کو تم تک پہنچنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ میں نے جس آیت سے اپنے خطبے کا آغاز کیا، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ زندگی میں ہمیں وہی مصیبت لاحق ہو سکتی ہے جو ہمارے رب نے ہماری مقدر میں اور ہماری تقدیر میں لکھی ہے۔ هُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا دوست ہے۔ جب وہ کوئی مصیبت ہمارے حق میں لکھتا ہے اس میں ہماری بہتری ہی ہوگی، اس میں ہماری بھلائی ہی ہوگی۔ اس کی چاہت سے کوئی بیماری آئے وہ ہمارے حق میں بھلائی ہے، اس کی چاہت سے ہمیں کوئی نقصان پہنچے وہ نقصان ہمارے حق میں بھلا ہے، اس لیے کہ ہوا مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، وہ ہمارا داتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ ہی پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اللہ پر یقین اور توکل کر کے پوری طرح بے خوف ہو جائیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات، اللہ پر توکل کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کو اپنانا نہ بھولیں، احتیاطی تدابیر کو اپنانا نہ بھولیں۔ آپ سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ان دنوں سماجی فاصلہ برقرار رکھیں، آپ مسجد میں رہیں، آپ مارکیٹ میں رہیں، آپ گھر میں رہیں، سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی جو بات کہی جا رہی ہے یہ ایسے ہی نہیں کہی جا رہی ہے۔ تجربہ اور واقعہ اس بات پہ شاہد ہے کہ یہ مرض ایسا ہے کہ مریض سے قربت، مریض سے لگاؤ، مریض کا چھونا اس مرض کے پھیلاؤ اور انتشار کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اور تو اور تاریخ میں جو کام بہت کم کبھی ہوا وہ کام وہ منظر آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں۔ حرمین شریفین میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ فاصلہ برقرار رکھا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا احتیاطی تدابیر کو اپنانا نہ بھولیں، اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ ساتھ بیماری سے بچنے کے، وبا سے بچنے کی جو عملی تدبیریں ہیں اس کو اپنانا بھی ضروری ہے، اور یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کوئی بھی اسلام لاتا آپ بیعت لیتے تھے، اسلام لاتے وقت بیعت لیتے تھے۔ قبیلے ثقیف کے لوگ آئے، اسلام لائے، آپ نے قبیلے ثقیف کے سارے لوگوں سے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کی۔ اسی قبیلے ثقیف کے وفد میں ایک شخص تھا جذام کی بیماری والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے ثقیف کے سارے لوگوں سے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کی، لیکن جذامی شخص جب آیا آپ نے دور سے کہہ دیا، بھائی ہم نے آپ سے زبانی بیعت کر لی، آپ وہیں سے لوٹ جائیے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ اس بات کی تعلیم دیتی ہے
کہ بیماری اور مرض سے بچنے کے لیے اللہ پر یقین اور توکل کے ساتھ ساتھ عملی تدبیر اپنانا یہ شریعت کا حکم ہے، یہ ایمان کے خلاف نہیں، یہ عقیدے کے خلاف نہیں، یہ توکل کے خلاف نہیں، جیسا کہ آج کل ہمارے بہت سارے بعض جذباتی بھائیوں کو کہتے سنا جا رہا ہے۔